الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من خير الأنام بجمال الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أفضل البشر بعد الأنبياء أبا بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يعمموا غيرهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ
ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر جنت کی طلب ہے تجھ کو پلہ تھام صحابہ کا. سبحان اللہ. تھوڑی جی ہے اس تک دھمکدار شہر عوام سمجھنا ہے. محترم سامعین، آج 12 جنوری 2024 بمطابق 29 جمادی الثانی 1445 ہجری جمعۃ المبارک دے مقدس موقع تے تساں ایمان آلیاں دی زیارت کرن دا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، دین اسلام دے اندر جتنے احکامات ہیں اگر اساں انہاں تے عمل کرسائیں اللہ بھی راضی ہو سی، اللہ دا حبیب بھی راضی ہو سی. سبحان اللہ. جس طرح کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ دے احکامات بیان کرنے ضروری ہے، اسی طرح پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دے بیان دے تحفظ، انہاں دی عظمت، انہاں دا تذکرہ کرنا بھی ساڈے واسطے ضروری ہے. سبحان اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے، او تا اللہ نو راضی کر کے اپنے رتبے پا گئے، بار بار انہاں دے تذکرے کیوں کیتے جاندے؟ پیارے بھائیو، دنیا دا یہ رواج ہے، کوئی بندہ کسی شے دے نفع نقصان دی گل کرے، گل سننے والا آتا ہے کہ یہ دس تینوں یہ کہہ دسے. اگر کسی معتبر بندے دی گل کرے تو اگلے دے ذہن وچ گل بہ جاتی ہے، یار واقعتاً اس شے دا نفع نقصان ہے. لیکن جے دا حوالہ دے کے وہ گل کرن والا گل کریندا ہے، اگر وہ بندہ معتبر نہ ہوئے، گل بھاویں جیڈی قیمتی ہوئے، اگلا آتا یار ہوندا تا گواڈی بھی گل نہیں سنتا، تو اون دی مثال پیا دینا ہے، اون دی وجہ کر کے تیری اس گل تے اساں شک کے یقین ہو. این اسی طرح ارکان اسلام جتنے ہیں انہاں دے گواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب ہیں. سبحان اللہ. تبلیغی جماعت دے ساتھی کلمے دے فضائل بیان کریں دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلمے دی اے فضیلت بیان کی. پوچھنا لا پوچھ سکتا ہے کہ تانوں کہہ دسیا؟
دسن والا دسیندا ہے اس فضیلت دے اس حدیث دے راوی فلاں صاحب ہے سبحان اللہ جمعے دی ہے فضیلت تینوں کہہ دسیا ہے فرمایا جدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی اے فضیلت سنن والے فلاں فلاں صحابی راوی ہے قرآن پاک دا اتنا رتبہ ہے اتنا درجہ ہے ایک حرف پڑھو تو دا نیکیاں ملتی ہیں دا گناہ معاف ہوندے دا درجے بلند ہوندے تینوں کہہ دسیا ہے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ وچوں کسے نہ کسے صحابی نو راوی مننا پوسے دین دے جتنے جزیات اور کلیات ہیں اللہ نو راضی کرنا لے جتنے نقشے ہیں جتنے رستے ہیں اے نقشے اے رستے اساں کو دسن والے حضور دے اصحاب ہیں سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جیڑی جماعت صحابہ ہے اگلی گل بڑی عجیب پیا کرنا یہ سارا دین بھی گناہ ہے میں نہیں گل کریں دا اللہ نے خود قرآن ایک بیان کیا یہ دین حضور دے اصحاب دا ہے اور اللہ نے خود بیان کیتا ہے الیوم اکملت لکم آج دی دیوار میں اللہ نے تواڈے واسطے دین مکمل کر چھوڑے ہیں سبحان اللہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ جڑا کم لفظ آندا پیا ہے یہ جمع مخاطب دی ضمیر ہے وہی اللہ دے نبی تے آندی پئی ہے اللہ دے نبی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب نو پہ دسین دین کہ اللہ پاک نے وہی میرے اوتے نازل کر کے مینوں فرمایا ہے اے جڑے سامنے بیٹھے نا ایمان والے انہاں نو دسو جا الیوم اکملت لکم دینکم میں اللہ پاک نے آج دے دہاڑے تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر چھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ دو حصے بولیندا پیا پہلا حصہ کیڑا تواڈے واسطے دوسرا حصہ کیڑا تواڈا دین ایتھے قوم 2 واری آیا ہے اضافی گل نہ کرے سا پہلا قوم آیا الیوم اکملت لکم لام دا مطلب ہوتا ہے لیے لام دا مطلب ہوتا ہے واسطے مثال دے طور تے اے پانی ہے فلانے واسطے اے کرسی ہے فلاں واسطے اے سپیکر ہے فلاں واسطے اے بلب مسجد واسطے اسی طرح اللہ پاک نے لام دا ذکر کیتا نال قوم دا ذکر کیتا اللہ پاک فرمائندے پن الیوم آج دی دیوار اکملتو میں اللہ نے مکمل کر چھوڑیا دینکم اکملت لکم پہلا کم آ گیا من دینکم دوبارہ کم آ گیا پہلا کم کے دسیندا پیا کہ تواڈے واسطے دوسرا کم دسیندا پیا تواڈا دین سبحان اللہ ماشاءاللہ الیوم اکملت لکم دینکم میں اللہ نے آج کے دیہاڑے تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر چھوڑا سبحان اللہ میں انشاءاللہ علمی گفتگو کرے سا عالمی سطح تے ویسے تا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے اصحاب مظلوم ہیں اس وقت زیادہ تر جڑا نقطہ چینیاں ہوندیاں پئیاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق شیخین تے ہوندے دکھ ہی جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ستے کیوں پہ اعلان آکھیا جا رہا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد اے اسلام تو پھر گیا. اج میں دلائل دیوڑے قرآن پاک دے وچوں کہ ایمان والے ہن یا ایمان والے کوئی نہ. سبحان اللہ. اللہم ماشاءاللہ. وہ آدم انہا اتو کلمہ پڑھے ہویا ہی وچوں کوئی نہ پڑھے ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ونجن تو بعد انہا اپنا نعوذ باللہ معاذ اللہ اسلام تو ہٹ جاونا زہر کر چھوڑیا ہی. یہ دی بڑی دلیل جو ہے توبہ استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات تو بعد انہا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والا بوہا تروڑ چھوڑیا انہوں آگ لا چھوڑی. اگا بھی اضافی گلنا کرتے ہیں میرے کو ہمت استغفر اللہ. تو سمی سن دے رہاں دے اس آج میں دلائل دے میں ماشاءاللہ. اور دلائل دے وچ صحابہ اکرام شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دے ایمان دی ٹھپی تیرے کو نہیں لواونی نہ میں لاونی ہے میں حضرت علی کو لواونی. سبحان اللہ. ہاتھو رضی اللہ تعالی ماشاءاللہ. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھپی لواؤں. مڑ میں انہا لوگوں مخاطب ہو سا جڑے غلط فہمی دا شکار ہیں کہ میں اے دسین کہ اے زیادہ سمجھدار ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سمجھدار ہیں. اسیانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت صحابہ ایسے ایمان والے ہن کہ اللہ نے دنیا دے وچ آ چھوڑیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ انہاں تے راضی ہے اللہ تے راضی ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ اللہ دی جماعت ہے اولئک هم الفائزون اے کامیاب ہو گئے اولئک هم المفلحون فلاح پا گئے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فرمایا اسا انہاں دے دلاں دے وچ ایمان لکھ چھوڑیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالی پہ فرمائندے لیکن اتھو تک وہ بھی یاد دیں اتھو تک وہ بھی یہ گال کریں دے ہیں لیکن آدھے بعد دے وچ اے اسلام تو توبہ استغفر اللہ پھر گئے ہیں. اتھو تک تا وہ بھی اقرار کریں دے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رحلت فرماون تو بعد انہاں دی جیڑی زندگی ہے میں اس زندگی نو چاہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرے سا میں انہاں کو پوچھا آیا ایمان والے ہن کے نان جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آکھن اے ایمان والے ہن ہن تا مان جا. سبحان اللہ. یہ موڑی نہ مننے ہن مینوں آکھن دے تو تے حضرت علی نو بھی نہیں منے بے شک. انہاں دے آکھے بھی نہیں لگدا. میں انشاءاللہ تہاڈا وقت ضائع نہ کرے سا. دو گلاں بڑی عجیب کرے دا. پہلی بات اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا سبحان اللہ. لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. مشرک نال کافر نال نکاح نہ کرو جس لئے تک وہ ایمان آلہ نہ ہو جائے. اللہ نے قرآن فرما دیا اور اس آیت کی تشریح نو اسا اتنا نہیں جان دے جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. جنہاں دے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی جنبابها میں علم دا شہر علی اوندا دروازہ ہے. بے شک. پیارے بھائیوں بعض علماء اتھو تک لکھ دیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری قرآن کی تفسیر لکھن لگے ہیں، صرف بسم اللہ دی بے دی تشریح اتنی لکھی کہ 70 اٹھانے کچاوے دوتے چاہ نہیں۔ بسم اللہ دی بے دی اتنی تفسیر انہاں لکھی ہے تے بسم اللہ مکمل دی تفسیر کتنی ہو سی، پھر الحمد شریف دی تفسیر کتنی ہو سی، پھر پورے قرآن دی تفسیر کتنی ہو سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت نو جانتے ہن، اللہ نے فرمایا ہے لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، مشرک نال نکاح نہ کرو جس ویلے تک وہ ایمان آلا نہ ہو جاوے۔ اس گل نو ہجے تھائی رکھیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھرا ہیں، کتنے؟ 4۔ ایک دا نام طالب ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نام عبد مناف، انہاں دا بیٹا پیدا ہویا جن دا نام طالب آئی، جن دی وجہ کر کے انہاں دا ہون نام کیے ابو طالب۔ ایک اور بیٹا پیدا ہویا جن دا نام جعفر، ایک اور بیٹا پیدا ہویا جن دا نام ہے عقیل، اور حضرت علی کتنے ہو گئے؟ 4۔ توجہ کریا ہے، تسا فضائل اعمال کتاب وچ پڑھتے ہو حضرت جعفر طیار، تسا آج حیران ہو سو، حضرت جعفر طیار انہاں دا نام ہے جعفر، لیکن نال لقب انہاں نو ملیا طیار۔ تیارے کولو ہے جویں طیارہ اڑدا ہے، ایندا کے مطلب ہے اڑن والا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، ایک جنگ دے موقع تے صحابہ اکرام جنگ لڑن واسطے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھائی جنہاں دا نام جعفر ہے یہ شہید ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، اور انتظار اچ کھڑن فوجی آ رہے ہیں، یعنی صحابہ اکرام فتح کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جیڑی اولاد ہے او پریشان کھڑی ہے، روندی روندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ گئے، سبحان اللہ، آ کے بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے دا بھرا گیا ہے، کسے دا ماما گیا ہے، کسے دا چاچا گیا ہے، کسے دا والد گیا ہے۔ وہ واپس آ گیا، سانو اپنا والد نظر نہیں پیا، ہائی تو پریشانی دا منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں فرمایا میں تو دسا کہ تہاڈا والد کتھے ہے؟ جی یا رسول اللہ سانو دسو، سانو والد نظر نہیں پیاندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتا نگاہ اٹھائی، اللہ نے پردے ہٹا چھوڑے، فرمایا تہاڈا والد جنت دے وچ اڑدا ودا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جتھوے نام بن گیا جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ توجہ کریا ہے، میں تو انہوں پہلے آیت سنائی ہے، اللہ نے قرآن فرمایا لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، مشرک نال نکاح نہ کرو جس لے تک ایمان آلا نہ ہو جاوے۔ جس لے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئن، انہاں دے بچے یتیم ہو گئے، انہاں دی بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ اس عورت دا نام ہے اسماء بنت امیس۔ اے عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگی، تھوڑا جو اچھی بولیا بھرجائی بھابی لگی نا، یہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ عورت کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کرا چھوڑیا۔ سبحان اللہ،
माशाल्लाह। ہن تینوں زیادہ پتہ آئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پتہ آئی اللہ کا قرآن فرمائندہ بھی ہے کہ مشرک نو رشتہ نہ دے وہ اون نال نکاح نہ کرو جے تک ایمان والا نہ ہو جاوے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے نا کہ ابو بکر صدیق کامل ایمان والا ہے تاں یا اپنی بابی دا رشتہ دیتا ہے نا بے شک۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا ہے اے عورت مڑ بیوہ ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ عورت نال خود نکاح کر لیا ہے اور دو لڑکے پیدا ہوئے ایک لڑکے دا نام ہے زید بن علی ایک لڑکے دا نام ہے یحییٰ بن علی یہ اسے لڑکی دے پتہ نہیں چکا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اگلی گل بڑی ہے آج کوئی بندہ جیڑا صحابہ اکرام تے تبرہ کرے پتہ لگ جائے وہ امام مسجد اسیوں دے پیچھے نماز پڑھساں ان دی غمی خوشی چ پیسہ ہے اگر پتہ لگ جاوے نجس ہے نا پیارے بھائیوں آپ اندازہ لاؤ توبہ استغفر اللہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے ایمان ذرہ بار کمی ہوندی کدی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنازے واسطے ابو بکر صدیق نو مصلی تے نہ آمنے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح پہ کریں دن ترائے لڑکے تے ترائے لڑکیاں پیدا ہوئیں ایک لڑکی دا نام ہے زینب ایک لڑکی دا نام ہے رقیہ ایک لڑکی دا نام ام کلثوم ایک تیسرے نمبر تے لڑکی ہے جے دا نام ام کلثوم ہے اے صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیے صاحبزادی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے ہمشیرہ جناب امام حسن حسین اور محسن دی ہے توجہ کرے آئے اس لئے جوان ہوئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نال کرایا سبحان اللہ بے شک۔ تو انہاں دے بارے اکھا نوٹ کے انہاں دی عیب داریاں کریندا ہے میں تیرے کو نہیں پوچھدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج بنا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنا جی یا علی تسا اے دسو انہاں دے بارے اساں کے منیے حضرت علی فرمائندے اے میرے دلاں دی دھڑکن ہیں میرے پیارے ہیں مینوں محبوب ہیں اگر مینوں محبوب نہ ہوندے میں کدی اپنی بیوہ بھابی دا نکاح ابو بکر صدیق نال نہ کراواں ہاں اگر مینوں محبوب نہ ہوندے میں کدی فاطمہ الزہرا دے نماز جنازہ پڑھا نہ دیواں ہاں اگر مینوں محبوب نہ ہوندے میں کدی اپنی بیٹی دا رشتہ فاروق اعظم نہ دیواں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود غور کرو میرے محترم دوستو بزرگوں فتنے دا زمانہ ہے صحابہ اکرام دے بارے لوگوں اتنی رنجش کیوں ہے میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کی آئی صحابہ نہ رنجش نہیں اصل دکھ دین نہ ہے اور صحابہ اکرام دین اسلام دے وارث ہیں گواہ ہیں گواہ نو کمزور کیتا جا رہا ہے دین نو ختم کرن واسطے اور ایندا تحفظ آل حق نے دین دے وارثاں نے کرنا ہے جس طرح کلمے دا تحفظ ساڈے واسطے کرنا فرض ہے نماز دا تحفظ کرنا فرض ہے روزے دا تحفظ کرنا فرض ہے تراویح دا تحفظ کرنا فرض ہے جہاد دا تحفظ کرنا فرض ہے درود و سلام دا تحفظ کرنا فرض ہے اسی
صدیق دی صداقت کا تحفظ کرنا تیرے میرے واسطے فرض ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ایمان کا تحفظ تیرے میرے واسطے کرنا فرض ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے تقدس کا تحفظ کرنا تیرے میرے واسطے فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے ایمان کا تحفظ تیرے میرے واسطے کرنا فرض ہے۔ جماعت صحابہ کلہم جنہ تے اللہ راضی ہو گئے انہاں دے ایمان نو اپنے دل دے وچ محبت نال رکھنا تیرے میرے واسطے فرض ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر اپنے دل دے وچ ذرہ برابر تاریخ دا جھوٹا حوالہ لے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ذرا کی سوچ بسائیں، فاروق اعظم دے بارے ذرا کی سوچ بسائیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ذرا کی سوچ بسائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ذرا کی سوچ بسائیں، یاد رکھ او تہن کامیاب جنہیں اتنا منہ کر کے سورج کے تھکو تھوک اتھے نہیں جاندی تیرے بٹھاڑ تے آندی ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام دے ایمان کوئی کمی نہیں آونی، لیکن تو اپنی فکر کر پتہ نہیں مردیاں تینوں کلمہ ہی نصیب ہوگا ہے۔ ایک واقعہ کتاباں دے وچ آندا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال فرماون تو تقریباً 500 یا 600 سال بعد نور الدین زنگی ایک بادشاہ گزریا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے وچ ملدے پین اور فرمائندے پین اے دو بندیاں تے غور کر۔ اٹھیا، گھبرا گیا، پھر سہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ملدے پین فرمائندے پین اینا دو بندیاں تے غور کر۔ اٹھیا، پریشان ہویا، پھر سہ گیا۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خواب ایک ملے، فرمایا میں نے تینوں آکیا اینا دو بندیاں تے غور کر۔ اٹھی کے بہ گیا، نیند نہ آئی، اپنے ساتھیوں نال مشورہ کیتا، جلدی کرو میں مدینے جاؤں۔ سبحان اللہ، مدینے آ گیا، چونکہ بادشاہ اس نے آکھیا مدینے دے جتنے باشندے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سارے نال میری ملاقات کرائیو، میں انہاں نوں تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ دے کہ میں انہاں دی دعوت کریندا ہاں اور جتنے دعوت کھاویں آویں میرے سامنے گزر کے جاویں۔ اس دعوت کی تھی، لیکن جیڑے دو بندیاں دا چہرہ دکھایا گیا وہ نظر نہ آئے۔ بڑا پریشان ہویا۔ اس اتھو دی مقامی گورنمنٹ نو آکھیا مدینے دے جتنے سارے آ گئے، انہاں کے جے سارے آ گئے، انہاں کے سارے نہیں آئے۔ دو بندے میں نظر نہیں پہ آندے، انہاں کے دو بندے ہیں دی وہ پر حجرے بیٹھے وہ باہر نکلتے ہی کوئی نہیں، وہ ہر ویلے اللہ اللہ کریں دینا کہ وہ مینوں دکھا۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کمرے وچ گئے، انہاں دے مسلے چائے تے ہیٹھا ویکھیا سرنگ ویندی پئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ پاک دی طرف ہجے پہنچن والے ہن، انہاں نوں نہ پایا، انہاں دا سر قلم کرا چھوڑیا، اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ اقدس دے چاروں طرف سیسا اور تانبا پگھلا کے چنگی بھلی باڑ بنا چھوڑی تاکہ ایندہ واسطے بھی کسی کو جرت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ انہوں کو پوچھیا تو صحیح چھوڑے تو ہو نہیں، بعض آتے انہوں کہ اسی فارس ہی چھو آیا سے سانو حکم ہویا ہائی شیخین نو بہر کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، انہوں دکھ کیوں آئی؟ اس واسطے آئی کہ اے جڑے پین اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفر و حضر دے گواہ ہیں۔ بے شک
حضرت توجہ کر قرآن پاک تیرے سامنے پڑھتا جاواں سارے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ گونج نہیں آئی تھوڑا جہا اچھی جاگ سبحان اللہ تھوڑا جہا اور اچھی آگ سبحان اللہ توجہ کر میں اللہ دا قرآن پڑھتا جاواں اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد پہ فرمائیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کتنے ساتھی ایسے جمعے تو بعد میں بیر کے انہوں کو پوچھ دو نا دورو 15-20 کلومیٹر سفر کر کے آتے ہو تو ہٹے پڑوسی تو مسیطہ ہیں اتھ جمعہ کیوں نے پڑھ دے وہ ہی کو گل کریں گے آکے ایدو تو ساڑھ کو پوچھنا ہے ایدو ساڑھے گواڑی پوچھ دیں کہ جمعہ اتھے بھی ہوندہ اتھے کے لین ہوندے ہو اسا ہی کو گل کریں دے ہیں وہ ابو اللہ دا قرآن رکھی بیٹھا سبحان اللہ وہ ابو اللہ دا قرآن رکھی بیٹھا ہے قرآن پڑھ کے ترجمہ تشریح کر کے شان نزول آسانو سنائندہ ساڑھا ایمان اگے نالو مضبوط سبحان اللہ یہ گل ہے کہ نہیں بے شک حضرت توجہ کر میں تیرے سامنے اللہ دے قرآن دا حوالہ پیش کرام اللہ دا قرآن سناوام اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد پہ فرمائیں دے دعویٰ سپارہ سورت توبہ اور رکوع 6 اللہ پاک آپ پہ فرمائیں دے نقشہ بیان پہ کریں دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لئے ہجرت کر کے مدینے دی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک نقشہ بیان پہ کریں دے کیویں نقشہ بیان پہ آؤں ہے اگر 5 منٹ توجہ کر میں اس تو پہلے تینوں ایک ذکر کرندہ جاواں تینوں ایک گل دسندہ جاواں تینوں گزشتہ جمعہ بھی دسے آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے جڑا ادنا تو حضور دے نالے اور ہمیشہ حضور دے نالے آج بھی حضور دے نالے دیاڑے قیامت جنت میں بھی حضور دے نالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھی ابو بکر صدیق میں اپنے کلو گل نہیں پیا کریں گا اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ بیان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا میں اے ذکر تا قرآن وچ کریں دا پیا لیکن اے محمد دے اصحابہ اجی تسی کوئی نہ آئے تواڈے آون تو پہلے میں 1.25 لاکھ انبیاء نو بھیجیا انہاں نبیاں نو میں کتاباں دتیاں جو کچھ تسی عمل کر رہے ہو جو تسا نمازہ پڑھ رہے ہو جو تسا ذکر و عبادت کر رہے ہو جو تسی نبی دا ساتھ دے پئے ہو کریں دے تا ہون پئے ہو لیکن ادنا تو میری مشیت دے اندر میرے علم دے اندر میری مشیت دے اندر پہلے سب کچھ موجود آئی تسا انج نمازہ پڑھنیاں تسی انج قربانیاں دیونیاں تسا انج ساتھ دیونا ہے تسا انج مال لٹا دیونا ہے یہ سارے نقشے میرے علم دے خزانے دے اندر موجود ہیں اللہ پاک فرمائندے پہلے جڑے انبیاء گزرے انہاں نبیاں نو جڑیاں میں کتاباں دتیاں اے نقشے میں انہاں کتاباں دے وچ بھی بیان کیتے ہیں سبحان اللہ توجہ ٹائم بڑا تھوڑا رہندا ہے اے نقشے میں اتھے بھی بیان کیتے میں اپنے کولوں گل نہیں پیا کریندا اللہ پاک نے خود قرآن پاک فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میں دی تشریح گزشتہ جمعہ کر گیا لیکن ہن گل اللہ پاک کے فرمائندے سیما صدر مکے دے اندر 13 دکاناں کپڑے دیا دکاناں سامان لین واسطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے وچ جاندے ہیں جویں تساں سامان لین واسطے کدی فیصلہ آباد کدی لاہور کدی پنڈی جاندے ہو سستا سامان ملدا ہے تھوک دے حساب نال سامان ملدا ہے تسی ہن اپنی دکان تے آ کے فروخت کردے ہو اسی طرح مکے دے جڑے رہن والے انجمن تاجران اے یمن دے وچ جا کے اچھا
اچھا کپڑا خرید دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کپڑا خریدن واسطے یمن دے اندر چلے گئے اور کچھ دیوارہ انہاں اتھے گزارنی انہاں کہ میں انجے ویلا ٹائم ضائع پیا کرے نا میں تو پڑوس کسے کو پوچھ لوا اتھے کوئی بزرگ رہندا ہوئے کوئی اللہ والا رہندا ہوئے میں اس کو لوں بیٹھا کراں میں ان کی زیارت کرن جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے دسیا اتھے کو بزرگ رہندا ہے جنہا نام زید الجمنی ہے 290 سال ہوندی عمرے ایک قدم دی گل لے حج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا یہ اس ویلے دی بات ہے اس گل دا حج کسے نو پتہ کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان کرنا ہے کہ کوئی نہیں کرنا عام کسے نو پتہ کوئی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے اندر جس ویلے آئے اس بابے دا پتہ لگا ہے بابے کو لوان دن آکے انوان دن السلام علیکم بابے نے جس لے آواز سنی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ لیا اور پیا پوچھ دائے تو تا میں سلام کیتا ہے نا سلام تا بڑے لوگ کریں دین لیکن میں اتنا داس جا من آنتا تو کونے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے نعرہ تکبیر رسالت عظمت صحابہ مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر مولوی صاحب زندہ باد بڑیاں گلاں کرنی اللہ کرے تیرے ذہن وچ بیٹھ جاویں پوچھدا پیا من انتا تو کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اصلی نام ہے عبداللہ انہاں کیا انا اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ ہے من انتا اچھا تو تیرا نام عبداللہ ہے من اینا جیتا تو کتھو آیا ہے اسا کیا انا اجیو من المکہ میں مکہ دے شہر جو آیا من انتا اسم ابو کا میں نے دا تیرے پیو دا نا کیے انہاں کہ میرے پیو دا نا ابو قحافہ عثمان ہے ساریاں گلاں پوچھن تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیا دائے اچھا ایک گل تا مینوں دس کیڑی گل پوچھنا چاہنا ہے او پیا دائے اپنے سینے تو تھوڑا جہا کپڑا تا ہٹا چل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیا دین میں کدی تیرا نام ہی نہیں سنیا تو مینوں کیویں جاندا ہے او سا کہ ایک گل نہیں ایک گل مینوں دس جا تیری مہربانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرمائندے پہلے 10 تاں دسے سا او پیا دے میری 290 سال عمرے میں تو رات کتاب دا عابدہ عالمہ میں تو رات دا بھی مطالعہ کرینا میں زبور دا بھی مطالعہ کرینا میں انجیل دا بھی مطالعہ کرینا میں اس علاقے دا وڈا مفتیاں وڈا شیخ الحدیث ہاں میں اس علاقے دے وچ ٹھیک ٹھاک عالم تے عارف پہ جانیا جانا میں آسمانی کتاباں دا عالم ہاں میں جس ویلے آخر زمان پیغمبر دا میں تذکرہ ویدا ہاں اس پیغمبر دے نال اصحاب دا تذکرہ ویدا ہاں میں تذکرہ ویدیا مینوں ایک تذکرہ نظر آیا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے آخر زمان پیغمبر اعلان نبوت فرمائی سن اپنے بگانے ہوئے سن سکا چاچا انہاں نو پتھر مرے سی حتیٰ کہ لوگ انہاں واسطے عرب دی زمین تنگ کر چھڑے سن اور ہجرت کر کے وہ مدینے پا کے جا سن جس لئے ہجرت کر کے جا سن نال نشانیاں بھی دسیاں گئی ہیں انہاں دے نال ایک ساتھی ہو سی جندہ نا عبداللہ ہو سی جندہ لقب صدیق تے عتیق ہو سی جندی کنیت ابو بکر ہو سی جندے والد نا ابو قحافہ عثمان ہو سی ان دی وڈی نشانی ہے ان دے ناف دے نال کالے رنگ دے تل دا نشان ہو سی سبحان اللہ اللہ مدراز ان دے ناف دے نال دھنی دے نال کالے رنگ دے تل دا نشان ہو سی یہ تورات دسیندی پئی ہے سبحان اللہ یہ زبور دسیندی پئی ہے یہ انجیل دسیندی پئی ہے کالے رنگ دے تل دا نشان ہو سی توجہ کریا توجہ جس لے سینے تو کپڑا ہٹایا تے نشان نظر آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ایو تا بات پہ کریں دن ذالک مثلہم فی التورات
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اسا تورات اور انجیل کی انہاں دے تذکرے کر سبحان اللہ جو کر گلاں بڑیاں ساریاں کرنی اللہ کرے تینوں سمجھ آ جاوے توجہ کریندا جا میں شان ابو بکر صدیق دا حوالہ دے کے قرآن و حدیث دی روشنی وچ بات کرتا جاواں اے جس لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اپنے رشتہ داروں کو پوچھ دیں میں 6 مہینے تھے کوئی نہیں رہا یہ دسو کوئی انوکھا واقعہ ہوئے ہوئے رشتہ داروں نے دسیا ہے وہ جیڑا تیرا دوست ہے نا ہر ویلے تیرے نال سنگت رکھ دائی جیندہ نام محمد آئی آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کر چھوڑے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ آرام کیتا ہے بیتاب ہو کے چل پین گلیاں میں تلاش کریں دے حتیٰ کہ ایک گلی دے وچ ویکھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے آگے نال پیا دن یا رسول اللہ اے دسو تسا اعلان نبوت کر چھوڑے آئے فرمایا ہاں کر چھوڑے آئے فرمایا ہاتھ اگا کرو میں کلمہ پڑھ لواں سبحان اللہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے 2-4 گلاں سنتے جوے ہے سمجھ بھی آندی پئی ماشاءاللہ ایدو کڑاکا نہیں ہاتھ اگا کرو میں کلمہ پڑھ لواں سبحان اللہ جتنے اصحاب نے کلمہ پڑھیا دلیل نہ دلیل ویکھن تا کلمہ پڑھیا ہے ابو بکر صدیق وہ ہے جس بغیر دلیل تو کلمہ پڑھے سبحان اللہ بغیر تحقیق تو کلمہ سبحان اللہ کلمہ پڑھی گیا اگلی گل بڑی عجیب ہے کلمہ پڑھن تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیا دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کلمہ پڑھ لیا ہے میرے رشتہ دار اگر پوچھن کہ تو جو کلمہ پڑھیا دلیل کیڑی ہے ثبوت کیڑا ہے میں انہوں نے کے جواب دے ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو بکر زید جمنی بابے والا واقعہ ہو لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنوں کی میں پتہ لگ گیا فرمایا تو حجے چلیا ہوں جبرائیل میں نے پہلے دا چھوڑیا جبرائیل نے میں نے پہلے دا چھوڑیا اگلی گل بڑی عجیب ہے توجہ کریا ہے سبحان اللہ یہ کلمہ پڑھن تو بعد مکے میں کتنا عرصہ گزاریا 13 سال کتنا عرصہ 13 سال دا عرصہ گزاریا جس لئے ہجرت دا حکم آیا نا اے جڑی آیت میں پڑھی رات دا ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حجے انجے دستک دے کے ہاتھ ہٹایا یہ فوراً دروازہ کھول گیا سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے تھے انجے دستک دے کے ہاتھ ہٹایا فوراً دروازہ کھول گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خیر کہے انجے معلوم ہوندہ اٹھائی دروازوں پہ کھڑا اللہ دیر نہیں لائی ابو بکر صدیق نے عجیب گائی سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیادن یا رسول اللہ یہ صرف آج دی گال نہیں سبحان اللہ یہ صرف آج دی گال نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدر میں زید جمعی بابا ملیا ہے اس میں نے گل کی ہے کہ ہون تو جاوے اس اعلان نبوت میں سن لوے کلمہ پڑھ لوے ایک ایسا ویلا آوڑے کہ لوگاں نے عرب کی زمین تک کر چھوڑنی ہے اور میری کتاب دسندی ہے تو اپنے کندھے پہ جا کے انہوں مدینے لے ویسے یا رسول اللہ 13 سال پہلے اس بابے کو لگا سنی ہاری ادھر لے کے آج تک میں کدی رات کو نہیں سنتا بوا مار کے کھڑپ کرانا مطا آجو رات ہو تکبیر شان رسالت عظمت صحابہ شان صدیق اکبر آپ سوچو میرے بھائیو ابو بکر صدیق نو کتنا پیار ہے کہ آج غلط کہانیاں بنا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان کمزور کیتا جا رہا ہے کہ کھجیاں دا غاصب آئی نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ اور کون ابو بکر صدیق جس نے تن من تھن قربان کر چھوڑیا کون ابو بکر صدیق مکے دے انجمن تاجران دا صدر ہے ساری دکانوں میں چھوڑیا سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آیا بیٹھا ہے, دسیا بھی نہیں ہے کہ میں چولا بھیج کے ٹاٹ کا کپڑا پا کے آیا بیٹھا. جبرائیل امین نوری لباس لا کے ٹاٹ کا کپڑا پا کے حضور دی محفل وچ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بات کیا ہے, آج ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہے, نوری لباس کدھر گیا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہ دیکھو ابو بکر کو دیکھو, مجھے نہ دیکھو ابو بکر کو دیکھو. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے آپ کے راستہ اللہ کے راستہ میں آپ کی محبت کی خاطر تن من دھن قربان کر دیا, اپنا کتا بھی بیچ کر ٹاٹ کا کپڑا پہن کے آیا بیٹھا ہے. اللہ پاک نے عرش والے سارے فرشتوں کو کہا اور دیکھو زمین پہ میرے بندے نے میری محبت کی خاطر ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہے, تم بھی نوری لباس اتار دو. جبرائیل سمیت سب ٹاٹ کا کپڑا پہنا. وہ ابو بکر ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, وہ ابو بکر. اللہ قرآن فرماتے ہیں, میں تو قرآن تو علاوہ جانتا ہی, میں شان نزول تو ان سنائی حوالے دینا, جاؤ اپنے گھر میں قرآن پڑھو. اللہ پاک فرمائیں ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. آخری بات سن سبحان اللہ. سورۃ واللیل اذا یغشیٰ ہے نا, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. الف عین اور توئیں ابو یا آیا. آتا یہ مطلب ہے دیونا. یہ کیا مطلب ہے؟ دیونا. ایک کے عطا, پہلے میں تو الف دسی, الف عین توئیں ابو یا آ جاندی. آتا یہ مطلب ہے دیونا. ایک کے عطا عین توئیں الف عطا, یہ مطلب یہ دیونا. عطا دا مطلب بھی دیونا, آتا دا مطلب بھی دیونا. فرق اتنا ہے, ایک اور گل سن لو. ایک کے خلیل یہ مطلب یہ دوست, ایک کے حبیب یہ مطلب یہ دوست. اور فرق کی میں ہو سی فرمایا جنوں معراج فرض تے ہوئے انہوں خلیل آدن, جنوں معراج عرش تے ہوئے انہوں حبیب آدن. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ ذرا سمجھائے, ایک کے عطا ایک کے آتا. آتا دا مطلب ہی دیونا, عطا دا مطلب ہی دیونا. فرق کتنا ہے؟ عطا دا مطلب ہے ہون میں دینا پیا مون نہ منگی. عطا دا کیا مطلب ہے؟ ہون دینا پیا مون نہ منگی. عطا دا مطلب ہے ہون بھی دینا پیا, ضرورت پوے مون دے سا, مون ضرورت پوے مون دے سا. اللہ پاک نے ابو بکر صدیق دی صرف بیان کریں دیا, عطا نہیں آکھیا, آتا آکھیا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتا. ابو بکر نے دیا, بار بار دیا, بے تکرار دیا, سب کچھ دے کر وَاتَّقَى, پھر بھی ڈرتا تھا کہ خدا قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں. اللہ دعاوں تو میں سمجھا.